بیٹی کیا ہے؟ بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ رحمت تب نازل ہوتی ہے جب آپ اس کو دل سے مانیں اور عشق کی حد تک ہی یقین کیا جائے، یہ پھر رحمت جو ہوتی ہے وہ نازل ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر میں بات کروں، بیٹی کے آنے سے جتنی گھر میں رحمت ہوتی ہے اور برکت ہوتی ہے، اس طرح بیٹے کے آنے سے اتنی رحمت اور برکت نہیں ہوتی۔ بیٹی وہ کام کر سکتی ہے جو بیٹا بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر میں بات کروں تو ہمارے کلچر کی اگر میں بات کروں تو کلچر ہمارا مکس ہو چکا ہے، کیونکہ کافی عرصے سے جو ہے ہم ہندوؤں کے ساتھ رہتے آ رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے کلچر مکس ہونے کی وجہ سے ہم بیٹی کی پیدائش پر جو ہے ہم خوشی نہیں مناتے۔ بیٹی اگر کوئی بھی عورت ہے بیٹیاں زیادہ دے رہی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ عورت بیٹیاں زیادہ دیتی ہے، مجھے دوسری شادی کرنی چاہیے، اور دوسری شادی کی وجہ بھی یہ ہے۔ اس طرح یہ ہمارا اسلام نہیں کہتا کہ ہم اس طرح کے رویے اختیار کریں اور بیٹی کو تعلیم دینے کی کوشش کریں۔ ہمارا اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ بیٹی کو تعلیم دینے کی کوشش کریں، ان کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں۔ کیونکہ اگر میں بات کروں تو رنجیت سنگھ کے دور میں جو رنجیت سنگھ نے تعلیم عورتوں پر لازمی قرار دے گئی، بیٹیوں پر لازمی قرار دے گئی، اور تعلیم لازمی قرار دینے کی ہی وجہ سے جو ہے آج سکھ برادری میں کوئی بھی بھکاری پیدا نہیں ہوا، کیونکہ انہوں نے تعلیم لازمی قرار دی۔ اور کیونکہ جو بیٹی کو تعلیم دی جاتی ہے اس سے نسلیں سنورتی ہیں، کیونکہ اس سے نسلیں سنورتے ہیں، اور جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی زندگی جو ہے وہ سنور جاتی ہے اور اجاگر ہو جاتی ہے۔ اس سے جو آپ بیٹی کو تعلیم دیتے ہیں وہ بیٹی جو ہے گھر والوں کو جنتی بناتی ہے۔ اگر بیٹی کو تعلیم نہ دی جائے تو وہ گھر کو جہنم بنا سکتی ہے۔ اسی طرح اگر میں معاشرے کی بات کروں تو ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر بیٹی کو ہم تعلیم دیں گے تو ہم جو ہے اس کے پر جو پیسہ لگا رہے ہیں وہ جو معیوب سمجھا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس کو جو کچھ بھی دینا ہے اس کو جہیز میں دیں گے، ہم اس کو تعلیم نہیں دیتے، اور اس وجہ سے یہ جو بات ہے بالکل غلط ہے۔ اور ہمیں اس چیز کی تحریک کرنی چاہیے، ہمیں بینرز لگانے چاہیے، اور ہمیں کالجز میں اور روڈوں پر ریلیاں نکالنی چاہیے، کیونکہ اس سے جو ہے بیٹیوں کی تعلیم کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو نصاب میں بھی ایڈ کریں، اور نصاب میں ایڈ کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں پر یونیورسٹیز میں، کالجوں میں اور اسکول میں بچے پڑھیں گے، اور جس کی وجہ سے پتہ چلے گا کہ نئی آنے والی نسل کو پتہ چلے گا کہ بیٹی کی تعلیم کی کتنے اہمیت ہے۔ اگر ہم اس کو تعلیم دیتے ہیں، اس کو تعلیم دینے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے نسلیں سنوریں گی۔ اگر نسلیں سنوریں گی تو اس سے آنے والی جو نسل ہے بہترین اور بہترین زندگی گزارنے کی کوشش کرے گی۔ اگر ہم اس کی آج یہ تحریک نہیں کرتے تو پھر ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، ہماری آنے والی نسل جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ہم ویسے تو ریلیاں نکالتے ہیں، اگر اس کے لیے ریلیاں نکالیں تو پھر بہترین کام ہو سکتا ہے ہماری نسل کے لیے اور ہم آنے والی نسلوں کے لیے اور اس ملک کے لیے بھی۔ اگر اسی طرح میں بات کروں تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو بیٹیوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو تعلیم نہیں دی جا سکتی اور ہم جو ہے آپ کو جہیز میں دیں گے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اگر میں بات کروں تو اگر آپ بیٹی کو تعلیم دیتے ہیں تو پھر آپ کی نسل جو ہے، آنے والی نسل جو ہے وہ بہترین سدھرے گی۔ دیکھیں، آپ بیٹا جو ہے آپ اس کو تعلیم دیتے ہیں، اور بیٹے کی تعلیم ہونے کی وجہ سے کیونکہ وہ کماتا ہے، اگر آپ بیٹی کو تعلیم دیں گے تو اس سے جو ہے نسل سنورے گی۔ ہم دیکھا جائے تو دوسرے خاندان سے ہم کسی لڑکی کی شادی کر کے لے کے آتے ہیں اسے، تو اس سے پورے گھر کی جو ہے تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تبدیل ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اس کے اندر تعلیم ہوتی ہے، اس کے تعلیم دی جاتی ہے، اس کے ماں باپ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کو شعور ہوتا ہے کہ گھر کو کس طرح چلانا ہے اور تعلیم کی کتنا اہمیت ہے۔ وہ آنے والی نسل کو اور بچوں کو بھی تعلیم دے گی، جس کی وجہ سے وہ ہے نسلیں سنوریں گی۔ اگر اسی طرح میں بات کروں تو جہیز پر جو ہے بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، لیکن اگر آپ بیٹی کو تعلیم دیں گے تو وہ جہیز کی صورت میں دیں، کیونکہ اگر آپ اس بیٹی کو تعلیم دیتے ہیں تو وہ جہیز کی صورت میں دیں گے تو اس سے جو ہے اس کی نسلیں سنوریں گی، اور اس کو بھی پتہ چلے گا میں نے بچوں کی کس طرح تربیت کرنی ہے۔ اگر آپ اس کو جائیداد کا حصہ بھی دینا چاہتے ہیں تو وقتی طور پر دیں، اسی ٹائم دیں، کیونکہ اس کو احساس ہو کہ اسلامی طور پر مجھے یہ چیز دی گئی ہے، اور جس کی وجہ سے جو ہے میں نے اس کو قبول کرنا ہے، اور اس کی اہمیت کا بھی اسے پتہ چلے گا۔ اگر ہم دیکھا جائے تو ہم جہیز کو جو ہے ایک مطالبہ بن چکا ہے، اور جہیز کی وجہ سے ہی جو بہت ساری لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور جن کی وجہ سے شادی نہیں ہو رہی، کیونکہ جہیز جو ایک مطالبہ بن چکا ہے جس کی وجہ سے بہت ساری لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ ہمیں اس طرح کا کلچر بھی نہیں اپنانا چاہیے۔ ہم دیکھیں، بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے، بیٹی کو کہتے ہیں کہ آپ نے دوبارہ اس گھر میں نہیں آنا، اور جو بات تھی وہ ختم ہوگی، لیکن اس طرح بھی باپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ اس طرح کے رویے اختیار کرتے ہیں تو بیٹی جو ہے ڈپریشن کی مریض ہو جاتی ہے، ڈپریشن ہو جاتا ہے، وہ سٹریس ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ پریشان ہوتی ہے اور نڈھال ہو جاتی ہے، کیونکہ اس وجہ سے کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے دوبارہ نہیں جانا۔ اگر باپ یہ کہتا ہے کہ آپ کا گھر ہے، آپ 1000 مرتبہ آئیں، آپ آئیں اور آپ کا گھر ہے،
جتنی مرتبہ بھی آئیں، آپ جو بھی مشکلات ہوگی میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو اس طرح اگر آپ کے رویے رکھیں گے تو پھر آپ کی بیٹی میں بہادری آئے گی اور آپ کی بیٹی جو ہے بہترین گھر بنانے کی کوشش کرے گی۔ اگر آپ اس طرح کے رویے نہیں رکھیں گے تو پھر آپ کی بیٹی جو ہے گھر بنانے کی کوشش نہیں کرے گی۔ اگر آپ بچوں کی تعلیم کرتے ہیں، بچی کو تعلیم دیتے ہیں، تو اس سے جو ہے آپ نسلیں سدھریں گی۔ اگر آپ اس بات کا یقین رکھیں کہ اگر آپ بیٹی کو محبت دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، تو پھر آپ کی بیٹی آپ کو اس سے دگنا دے گی۔